بھائی مونک منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے پر کام کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ گہرائی سے کی گئی مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ سننے میں شاید تھوڑا خشک لگے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یعنی تصور کریں کہ ایک نظام میں تقریباً 1.5 ٹریلین روپے ڈالے جائیں، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ ہاں بہت بڑی، 1.5 ٹریلین روپے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 77% 10 سالہ بچے ایسے ہیں جو ایک عام سی عبارت بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، یعنی بیسک ریڈنگ بھی نہیں کر پاتے وہ۔ ایگزیکٹلی۔ اور مزید یہ کہ تقریباً 2.5 کروڑ بچے تو ابھی تک اسکول کے دروازے تک ہی نہیں پہنچ پائے، جو کہ ہمارے لیے واقعی لمحہ فکریہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ عام طور پر جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں نا، کانسٹیٹیوشن کی، تو آرٹیکل 25A بہت واضح ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم ہوگی۔ ہاں، اور آرٹیکل 37B بھی تو ہے جو ناخواندگی کے خاتمے کا وعدہ کرتا ہے۔ بالکل، لیکن کاغذ پر کیے گئے ان وعدوں اور زمینی حقیقت کے درمیان بہت فرق ہے۔ اچھا، چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور، کیونکہ جب ہم اس بات کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ وعدے کہاں ٹوٹ رہے ہیں تو اصل مسئلہ سامنے آتا ہے۔ تو مسئلہ پیسے کی کمی ہے؟ صرف پیسے کی کمی نہیں ہے، اصل میں اس پیسے کا جو بہاؤ ہے، جو انتظام ہے، وہ غلط سمت میں ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر 2022 کے سیلاب کے بعد، جس نے ہمارے اسکولوں کا بچا کچا ڈھانچہ بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سے ہماری لرننگ پاورٹی اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ اب صرف بحران نہیں رہا۔ تو کیا بن گیا ہے پھر؟ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مکمل معاشی تباہی ہے۔ ویسے جب میں نے پچھلے 5 سال کا ڈیٹا دیکھا نا، 2019 سے لے کر 2024 تک کا، تو نمبرز بظاہر کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ہاں، نمبرز ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں شروع میں۔ یعنی کاغذ پر تو قومی تعلیمی خرچات میں 72% کا اضافہ ہوا ہے، بجٹ تقریباً 1.54 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے۔ بظاہر تو یہ بہت اچھی خبر لگتی ہے۔ وہی نا، ایک عام انسان سوچے گا کہ اب تو نئے کمپیوٹر آئیں گے، نئی لیبز بنیں گی، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے ملک کی مہنگائی کو دیکھتے ہیں جو کہ 30% کے قریب ہے۔ نومنل سپینڈنگ اور دوسری ہے ریئل سپینڈنگ۔ ٹھیک ہے، نومنل کیا ہوتی ہے؟ نومنل سپینڈنگ بس وہ نمبر ہے جو کاغذ پر لکھا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ 72% اضافہ ہوا، یہ نومنل ہے۔ یعنی اس میں مہنگائی کا اثر شامل نہیں ہے؟ بالکل نہیں، مہنگائی اس نومنل نمبر کی اہمیت کو بالکل خاکہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اچھا۔ اسے صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ریئل سپینڈنگ دیکھنی ہوتی ہے، یعنی مہنگائی کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اصل حقیقت کیا ہے، جیسے خریداری کی طاقت یا پرچیزنگ پاور کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ بتاتا ہے کہ اس بڑھائے ہوئے بجٹ سے حقیقت میں کتنی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ تنخواہ میں 72% اضافہ ہو لیکن مارکیٹ میں چیزوں کی قیمت دگنی ہو جائے تو انسان امیر نہیں بلکہ غریب ہی ہوتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور جب ہم اسی اصول کو پاکستان کے تعلیمی بجٹ پر لاگو کرتے ہیں تو نتیجہ نہایت پریشان کن نکلتا ہے۔ کتنا پریشان کن؟ دیکھیں، مہنگائی کو نکالنے کے بعد اس 72% اضافے کے باوجود اصل میں قومی سطح پر تعلیمی خرچ میں 12% کی کمی آئی ہے۔ 12% کمی؟ یعنی اضافہ نہیں ہوا بلکہ ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ بالکل، بجٹ دراصل سکڑ گیا ہے۔ اگر ایک پرنسپل پہلے 100 بینچز خرید سکتا تھا تو آج بجٹ بڑھنے کے باوجود وہ صرف 88 بینچز خرید پا رہا ہے۔ اوہ واو، یہ تو بہت الگ تصویر ہے۔ اچھا، اگر اسے ہم تھوڑا صوبوں کے حساب سے بانٹ کر دیکھیں، کیا ہر جگہ حالات ایک جیسے ہیں؟ تقریباً ہر صوبے کو ہی نقصان پہنچا ہے، لیکن نمبرز تھوڑے مختلف ہیں۔ پنجاب میں پرچیزنگ پاور میں 21% کی کمی آئی ہے۔ 21%، جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے؟ ہاں، اور وفاق میں یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے خرچ میں سب سے زیادہ 29% کی واقعی کمی آئی ہے۔ 29% بہت بڑا نمبر ہے۔ اور باقی علاقوں کا کیا حال ہے؟ گلگت بلتستان میں 16% اور آزاد جموں و کشمیر میں 15% کی کمی دیکھی گئی۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے حالات سٹیگننٹ ہیں۔ سٹیگننٹ سے آپ کا مطلب ہے کہ وہاں نہ کمی ہوئی نہ اضافہ؟ ہاں، بس جہاں تھے وہیں رک گئے۔
ان کا واقعی خرچ بڑھا ہی نہیں۔ اچھا، اس سب میں بلوچستان کا بھی کچھ ڈیٹا تھا شاید، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ صرف بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں اس دوران 25% کا واقعی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اچھا، وہاں اضافہ ہوا ہے، ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہاں کی بنیادی ضروریات ہی اتنی کم تھیں کہ تھوڑا سا پیسہ لگنے سے بھی پرسنٹیج میں اضافہ بڑا لگتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے بیس ایفیکٹ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن اوور آل اگر پورے ملک کو دیکھیں تو نظام فنانشل بلیڈنگ کا شکار ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ مہنگائی نے آنکھ خریداری کی طاقت گرا دی ہے، لیکن پھر بھی جو تھوڑا بہت پیسہ بچ گیا ہے 1.5 ٹریلین میں سے، وہ آخر جا کہاں رہا ہے؟ اس کا جواب بجٹ کے ڈھانچے میں چھپا ہے، جسے ہم اسٹرکچر آف اسپینڈنگ کہتے ہیں۔ یہاں ہمیں دو اور اصطلاحات کو دیکھنا ہوگا۔ بتائیے کون سی؟ ایک ہے کرنٹ اسپینڈنگ، جسے ریکرنٹ بجٹ بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ۔ اچھا، کرنٹ سپینڈنگ یعنی روزمرہ کے خرچات۔ ہاں، جیسے سٹاف کی تنخواہیں، پینشنز اور ڈیلی سکول چلانے کے خرچات۔ یہ نظام کو بس چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں نئے اسکول بنانا شامل ہے۔ بالکل، نئے اسکول بنانا، تباہ شدہ عمارتوں کی مرمت کرنا، ڈیجیٹل لیبز بنانا، یہ سب ترقیاتی خرچ ہیں۔ تو ان دونوں میں بجٹ کس طرح تقسیم ہو رہا ہے آج کل؟ یہاں حقیقت واقعی بہت کڑوی ہے۔ 2023-24 کے ڈیٹا کے مطابق قومی تعلیمی خرچ کا 91% حصہ صرف کرنٹ سپینڈنگ پر لگ گیا۔ ویٹ، 91%؟ 91%؟ ہاں، اور ترقیاتی کاموں یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 9% بچا۔ صرف 9%؟ نئے کام کے لیے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک گھر کی آمدنی کا 91% صرف گارڈ کی تنخواہ اور صفائی پر لگ رہا ہو، اور چھت گر رہی ہو۔ ہاں، اور اس چھت کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف 9% پیسہ بچا۔ بالکل یہی ہو رہا ہے، اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس 91% کرنٹ بجٹ کے اندر بھی نان سیلری خرچات کا حصہ بہت کم ہے۔ نان سیلری سے مراد چاک، ڈسٹر اور بجلی کا بل وغیرہ؟ ہاں، وہ چیزیں جن سے ایکچولی بچے پڑھتے ہیں۔ آپ سوچیں 91% کا کتنا حصہ ان چیزوں پر لگتا ہوگا؟ پتہ نہیں، 50%؟ نہیں، قومی سطح پر یہ صرف 20% ہے۔ باقی 80% صرف تنخواہوں میں چلا جاتا ہے۔ تو استاد اسکول تو آ رہا ہے پر اس کے پاس پڑھانے کا سامان نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، اور صوبوں کی سطح پر دیکھیں تو پنجاب میں یہ نان سیلری حصہ محض 12% ہے۔ 12%؟ اور دوسرے علاقوں میں؟ اے جے کے کا ڈیٹا دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے، وہاں صرف 1% نان سیلری کے لیے بچا ہے۔ 1%؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیم کے بجائے صرف ملازمتوں کو فنڈ کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے بالکل ایسی ہی بات ہے۔ حکومتیں آسان راستہ چنتی ہیں، تنخواہیں نہیں کاٹ سکتی کیونکہ احتجاج ہوتے ہیں۔ تو وہ لرننگ مٹیریلز کا بجٹ کاٹ دیتی ہیں۔ ہاں، اور اس سے کاغذ پر تو اسکول چلتا رہتا ہے، لیکن زمین پر تعلیم مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر لرننگ مٹیریلز کے تعلیمی معیار تو گرے گا ہی۔ صحیح بات ہے۔ اچھا چلیے اب اس تھوڑے سے ترقیاتی بجٹ کی طرف آتے ہیں۔ وہ جو 9% ہم نے نئے کاموں کے لیے رکھا تھا، کیا ہم اس کم پیسے کو ٹھیک سے استعمال کر پا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ ترقیاتی بجٹس کا استعمال تمام صوبوں میں 90% سے کم رہا ہے۔ 90% سے کم؟ یعنی جو پیسہ موجود ہے وہ بھی پورا خرچ نہیں ہو رہا؟ بالکل، خاص طور پر سندھ اور خیبر پختونخوا اس معاملے میں بہت پیچھے رہے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ پیسے ہوتے ہوئے بھی خرچ کیوں نہیں ہوتے؟ بیوروکریسی اور پیپر ورک۔ ہاں، جب تک PC-1 وغیرہ اپروو ہوتا ہے مہینے لگ جاتے ہیں، اور پھر فائنینشل سال ختم ہو جاتا ہے۔ اور پیسہ لیپس ہو جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے خزانے میں۔ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے۔ ویسے اس میں ایک بڑی دلچسپ ڈیٹیل میں نے دیکھی تھی۔ خیبر پختونخوا نے اپنا مجموعی تعلیمی بجٹ 110% استعمال کیا تھا نا؟ ہاں، مجموعی طور پر KPK اور گلگت بلتستان نے اوور سپینڈ کیا ہے۔ GB نے تو 122% استعمال کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ بالکل، وہاں تعلیم کی شدید مانگ ہے جو ان کے دیے گئے بجٹ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے وہ اوور سپینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر پنجاب کو دیکھیں، جس کے پاس قومی تعلیمی خرچ کا سب سے بڑا حصہ ہے، انہوں نے صرف 83% استعمال کیا۔ ہاں، وہاں پیسہ بچ گیا۔
یہ اتنا بڑا تضاد کیوں ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو پیسہ موجود ہونے کے باوجود بیوروکریٹک رکاوٹوں کی وجہ سے ان کا استعمال نہ ہونا اصل تعلیمی بحران کی بنیاد ہے۔ یعنی پیسہ ہضم کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے ہمارے اداروں میں۔ صحیح الفاظ استعمال کیے ہیں آپ نے، ایبزارپٹیو کیپیسٹی کا مسئلہ ہے۔ ادارے ایفیشنسی کے ساتھ ٹھیکے نہیں دے پاتے۔ تو پیسہ کم ہے اور جو ہے وہ غلط جگہ لگ رہا ہے اور ترقیاتی فنڈز وقت پر خرچ نہیں ہو رہے۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے کہ آخر اس سب کا شکار کون بن رہا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے ایکویٹی کا، یعنی انصاف کا۔ اور یہاں رپورٹ ایک بہت بڑی خامی اجاگر کرتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون شکار ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ ملک کے پاس ابھی تک ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے۔ ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا سے آپ کی کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی جنس، لوکیلٹی یا معذوری کے حوالے سے خرچات کا الگ الگ ڈیٹا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ لڑکوں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے اور لڑکیوں پر کتنا۔ اچھا، یعنی ڈیٹا ٹوٹا ہوا یا ڈیٹیل میں نہیں ہے؟ بالکل، گاؤں کے بچوں یا معذور بچوں پر کتنا پیسہ لگ رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ یہ تو انتظامی ناکامی کی آخری حد ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ڈیٹا کے بغیر تو ہم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور اس ڈیٹا کی عدم دستیابی خود میں ایک بہت بڑی فیلئر ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، انصاف پر مبنی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ ویسے عالمی سطح پر عام طور پر ملک کی جی ڈی پی کا کتنا حصہ تعلیم پر لگنا چاہیے؟ عالمی بینچ مارک کے مطابق کم از کم 4 سے 6% حصہ لگنا چاہیے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی؟ ہم 1.9% سے گر کر اب محض 0.8% پر آ گئے ہیں۔ 0.8%؟ یہ تو بہت ہی کم ہے 4% کے مقابلے میں۔ بہت کم ہے۔ ہم اس طرف جانے کے بجائے مزید پیچھے جا رہے ہیں۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیمی خرچات کو اب ہم ایک عام رسم یا روٹین بجٹ آئٹم کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل نہیں۔ جب تک نظام میں شفافیت نہیں آئے گی اور سیاسی ارادہ شامل نہیں ہوگا، تعلیم کا وعدہ ادھورا ہی رہے گا۔ ہمیں پیسے کو ٹریک کرنے کا شفاف نظام ضروری چاہیے۔ میں پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ صرف نمبرز بڑھانا کافی نہیں ہے، ان کا ٹھیک جگہ استعمال ہونا زیادہ ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم اور چپتی ہوئی بات اپنے دیکھنے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگر 2.5 کروڑ بچے اسی طرح اسکول سے باہر رہے اور ہمارا نظام صرف اور صرف تنخواہیں بانٹنے کا ذریعہ بنا رہا، تو اگلی نسل کو اس محدود تعلیم کا معاشی خامیازہ کتنی صدیوں تک بھگتنا پڑے گا؟ یہ واقعی ایک خوفناک تصور ہے۔ بالکل، اور اگر بجٹ کی ریئل ویلیو یعنی اشیائی قیمت اسی طرح گرتی رہی تو کیا ہماری قومی ترقی کا خواب کبھی حقیقت بن پائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ضرور اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، دیکھنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ کامنٹس میں بتائیں کہ انہیں مستقبل میں کن ٹاپکس، سیکٹرز یا کمپنیز پر ریسرچ پر مبنی کانٹینٹ دیکھنا پسند ہوگا۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دی مونک کی طرف سے آج کے لیے اتنا ہی۔ Like and subscribe.